السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نئے ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو ساتھ پریس کر دیں، ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے رجال الغیب کے بارے میں۔ پہلے بھی ایک دو مرتبہ بات کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی دوست کہتے ہیں اس پر آپ تفصیلی گفتگو کریں، تو آج انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا اور دلائل دوں گا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اہم مخلوقات میں سے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، فرشتے اس کی پشت پر ہوتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ فرشتے بھی مدد پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پشت پر کا میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ چونکہ ہم رجال الغیب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جو علماء فن ہیں تو انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا، تو اس میں جو ہے اس ترقی اور سرعت کے دور میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ بھئی کم سے کم وقت میں اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو علماء اہل فن نے روحانی عملیات کے متعدد مکمل تشریحات کی ہیں، جن کے ذریعے عملیات کو باقوت و زوردار اثر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات بدیانتی کے مترادف ہوگی کہ متشاکان عملیات و راہ سلوک کی متلاشی حضرات سے ان روحانی رموز و اسرار کو مخفی رکھا جائے۔ بس یہ جاننا چاہیے کہ عمل کو سریع الاثر بنانے میں روحانی قوتوں کی استمداد و استعانت کا بڑا دخل عمل ہے۔ ان روحانی قوتوں کو عملیات کی زبان میں رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہر آیت اور ہر حرف اور اسم کے لیے اللہ پاک نے موکلین مقرر فرمائے ہیں، اور یہ موکلین صاحب ریاضت کی پشت پناہی کرتے ہیں اور تمام امور میں امداد ہم پہنچاتے ہیں۔ اور یہ موکلین رجال الغیب فرشتے عامل کی حفاظت و مدد ہی نہیں کرتے، بلکہ نورانی علوم کے دشمن و مخالفین شیاطین کے وسوسوں اور حملوں سے بھی عامل کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ارواح مقدسہ قمری ماہ کی مختلف تاریخوں میں مختلف اطراف کی طرف سیر کرتے ہیں، جس طرح کے آنے والے جدول جسے ہم آپ کو سامنے دکھائیں گے رجال الغیب میں ظاہر کیا گیا ہے، اس میں کہ جو چاند کی جس طرح تاریخوں کو عمل کرنا مقصود ہو، تو اس میں اس روز دیکھیں کہ رجال الغیب آج اس سمت پر ہیں، اس سمت کے مخالف منہ کر کے عمل کریں، تاکہ جو رجال الغیب ہیں وہ آپ کے پشت پر آ جائیں اور پشت پناہی کرتے رہیں۔ رجال الغیب کا سامنے ہونا مضر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پشت پر ہونا اچھا ہوتا ہے۔ اگر سامنے ہوں گے تو آپ کو نقصان دیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عملیات میں انبیاء علیہ السلام اور ائمہ طہار علیہ السلام اور اہل بیت کی ارواح مقدسہ سے توسل کرنا عمل کے نتائج کو چار چنگ لگا دیتا ہے، کہ آپ جب بھی بزرگ ہستیاں روحانیات میں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں تو ان ارواح طیبہ سے توسل کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ اول آخر 3 مرتبہ صلوات شریف، ٹھیک ہے، اگر ممکن ہو تو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف بھی پڑھیں، کے ساتھ پڑھ کر ان کو آپ ایصال ثواب کر دیں، تو ان سے مدد کریں، ان سے مدد طلب کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعائے رجال الغیب جو ہے، یہ آپ نے رجال الغیب سے عمل میں مدد حاصل کرنے کے لیے جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم ارواح المقدستی اغیثونی وانظروا الی بنظرتی یا رقباء یا نجباء یا ابدال یا اوتاد۔
رجال الغیب کی جو آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم ارواح المقدستی، اغیثونی وانظروا الی بنظرت یا رکباؤ یا نجباؤ یا ابدال یا عطاب۔ تو اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سے۔ اے رجال الغیب، پوشیدہ مخلوق تم پر سلام ہو، اے پاک ارواح تم پر سلام ہو، تم میری مدد کرو اور میری طرف خاص نظر سے دیکھو، اے رقبہ، اے نجبہ، اے ابدال، اے اوتاد۔ تو اب آپ نے اس کے ساتھ جو امارہ ہیں، بغیر کوئی عمل میں تاثیر واقع نہیں ہو سکتا۔ عمل کے اثرات کو رہائشی جنات و بدروحوں سے محفوظ بنانے کے لیے عمل سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ زلزال کو اس طرح پڑھنا ہے کہ لفظ اشتاتن کو 3 مرتبہ ہر سورہ مکمل کرنے کے جو ہے وہ دوران پڑھیں گے، جیسے کہ درج ذیل کلمات میں ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ یا امارو ھذا المکان انصرفوا الی اماکنکم، اس کا ترجمہ ہے اے اس جگہ کے عمار اپنے اصلی ٹھکانوں کو چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے سورہ زلزال اس انداز سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے اشتاتن 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 لیروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب آپ کو تاریخوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے شروعاتی پہلے تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے اس میں دیکھ لیں، ایک طرف لکھا ہے جہت رجال الغیب، ٹھیک ہے، پھر قمری تاریخ، پھر لکھا ہے مفید جہت۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ پہلی تاریخ کو جنوب مشرق، تو اب آپ نے یہ دعا جو پڑھنی ہے نا، آپ نے جنوب اور مشرق کی طرف آپ نے پیٹ کرنا ہے، اور شمال اور مغرب کی طرف آپ نے منہ کر کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر ہاتھ کو سیدھا کر کے پڑھیں گے، یہ جو جس طرح میں نے دعا اوپر بتائے ہیں۔ تو پھر آپ جب بیٹھیں گے نا عمل کرنے کے لیے، تو اب آپ نے شمال اور مغرب کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے اور جنوب اور مشرق کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اسی طرح 2 تاریخ کو، چاند کی 2 تاریخ کو آپ دیکھیں جنوب مغرب، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے پشت کرنا ہے، اور مفید جہت رجال الغیب شمال مشرق آپ نے منہ کرنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا پہلے دعا جس طرح پڑھیں گے، جس طرح پہلے پیٹ کرنا ہے اس طرف دعا کھڑے ہو کر پڑھیں گے، پھر جب بیٹھیں گے تو پھر شمال مشرق کی طرف۔ پھر تیسرے تاریخ کو، چاند کی تیسرے تاریخ کو جنوب ہے، تو آپ نے شمال کی طرف کیا کرنا ہوگا، مثلاً آپ نے شمال کی طرف پہلے کھڑے ہو جانا ہے، جنوب کی طرف آپ نے دعا پڑھنی، دعا پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو منہ کرنا ہے وہ شمال کی طرف کریں گے اور جنوب کی طرف آپ نے پیٹ کر دینا ہے۔ پھر 4 تاریخ کو مغرب اور مشرق یہ دونوں متقابل ہیں۔ اب جہت رجال الغیب میں مغرب ہے اور مفید جہت میں جو ہے سو اپنا مشرق ہے۔ تو آپ دعا پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے مغرب کی طرف منہ کر کے، دعا پڑھ گئے، پھر جب بیٹھیں گے تو مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے۔ اسی طرح جب آپ 5 تاریخ کو آئیں گے شمال مغرب، وہاں پر پہلے منہ کر کے دعا پڑھنا ہے، پھر جب بیٹھے تو اس طرف آپ نے پیٹ کرنا ہے، جنوب اور مشرق اس کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے۔ پھر 6 تاریخ کو شمال مشرق جنوب مغرب، تو اب آپ نے کیا کرنا، جہت رجال الغیب وہاں پر آپ نے پہلے کھڑے ہو کر دعا پڑھنا ہے، پھر آپ نے شمال مشرق کی طرف 6 تاریخ کو پیٹ کر کے اپنا منہ جو ہے جنوب اور مغرب کی طرف کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر 7 تاریخ کو مشرق، پھر اس کے مقابل میں ہے مغرب، مشرق کی طرف دعا پڑھ کے آپ نے
खड़े होना है। फिर आप जब बैठेंगे अमल के लिए मगरिब की तरफ मुंह करें। फिर शुमाल और जुनूब मुतकाबिल हैं। जहत रिजालुल गैब आपने शुमाल की तरफ मुंह करके दुआ पढ़ना है। जब बैठेंगे तो फिर आपने जुनूब की तरफ मुंह करके बैठना है। इस तरह यानी दीगर जो तारीखें हैं फिर 9 तारीख से 10 से 11 से 12 से, ये सारी तारीखें ये दायमी हैं, तो इसको आप अपने पास लिख लें। तो इस तरह यानी आप रिजालुल गैब से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस तरह आपको बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। इसमें आप बहुत ही तासीरुल असर पाएंगे अमलियात को इंशाअल्लाह। जो बदरू हैं उनसे भी आपके अमलियात महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।